رجب شریف کا جو مہینہ آتا ہے، زیادہ تر علماء نے زیادہ تر جو لکھا ہے، محدث دہلوی نے بھی 15 تاریخ لکھی ہے۔ کتنی لکھی؟ 15، ہاں رجب کی۔ مگر لوگ ہندوستان میں جو رائج ہو گیا، 22 تاریخ کو کنڈے جو ہوتے، کنڈے پوڑیوں پہ جو فاتحہ ہوتی ہے، پوڑیوں پہ، تو وہ کن کی ہوتی ہے؟ وہ انہی کی ہوتی ہے، امام جعفر صادق کی۔ کن کی ہوتی ہے بولو؟ امام جعفر صادق۔ حالانکہ پورے مہینے میں پہلی تاریخ، دوسری تاریخ، تیسری، چوتھی، پانچویں، کسی بھی تاریخ کو اگر آپ پوری کر کے یا کسی بھی کھانے پہ جلیبی وغیرہ کچھ پہ بھی اگر فاتحہ پڑھوائیں گے تب بھی جائز ہے، تب بھی ہو سکتی ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں یہ نہیں ہے کہ صاحب 22 کو ہی ہوں گی۔ سمجھ میں آ رہی؟ یہ نہیں ہے کہ 22، اور اگر کسی نے 22 کو بھی کرا لی تب بھی ہو جائیں گے۔ اور صرف اسی مہینے کی بات نہیں کر رہا ہوں، پورے سال میں اگر کسی دن بھی کسی بھی بزرگ کی، کسی بھی اللہ والے کی اگر فاتحہ کراؤ گے تو وہ فاتحہ کیا ہوگی بولو؟ ہو جائے گا۔ سمجھے؟ وہ جائز ہے۔ ہم لوگ کیا ہے؟ فاتحہ والے۔ پہلے سے بریانی پکی کھا رہا تھا، لیکن سامنے رکھ کے جب فاتحہ پڑھی گئی تو کچھ لوگ وہ فاتحہ کا کھانا نہیں کھاتے ہیں۔ ایسے بھی لوگ ہیں، ان سے ایک بات پوچھو، لڑائی جھگڑا نہیں، فاتحہ میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ جو عالم لوگ ہیں، حافظ قاری، پہلے قرآن کا ایک رکوع پڑھیں گے۔ کیا پڑھیں گے؟ قرآن کا ایک رکوع۔ زیادہ تر لقد جاکم یا لا یستوی جو بھی مشہور ہے پڑھتے، اس کے بعد قل یا ایھا الکافرون، اس کے بعد قل هو اللہ، اس کے بعد قل اعوذ برب الفلق، اس کے بعد قل اعوذ برب الناس، الحمد شریف، الف لام میم، وإلہکم درود شریف، سبحانہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف، وہ سبحانہ تک آگے تک، پھر دعا۔ اب یہ بتائیو اس میں کون سا ناجائز کام کیا؟ ارے ایمان والوں کا تو یہ ایمان ہے، اگر کسی بیمار پہ قرآن پڑھ کے پھونک دیا جائے تو قرآن سے شفا ملتی ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اور اللہ خود فرماتا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ مگر پہلے بریانی کھا رہا تھا، وہی چاول کھا رہا تھا، اب قرآن پڑھ گیا تو اس کے لیے ناجائز ہو گیا۔ اب ہمیں پتہ مل گیا، اگر جس کھانے پر بسم اللہ اللہ کا نام لے دیا جائے وہ کھانا شیطان نہیں کھاتا، مسلمان کھاتا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، مسلک اعلی حضرت۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو کسی بھی اللہ والے سے نفرت دل میں نہیں، نفرت کسی کے چکر میں پڑیو۔ کوئی بھی اللہ والا ہو، کسی بھی سلسلے کا ہو، اگر وہ سلسلہ حق ہے تو، اور وہ اللہ والا ہے تو وہ ہمارے سر کا تاج ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ مگر میں نقلیوں کی بات نہیں کر رہی ہوں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو گھروں میں مزار نکال لیتے ہیں، یار یہ بھی غلط کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کھیتوں میں مزار نکال لیتے ہیں اور عورتیں جھوم رہی ہیں۔ یہ تو ہر جگہ جھومیں گی، ان کو تو چھوڑ ہی دو۔ اور پھر لوگ دلیل بناتے ہیں اگر یہاں کوئی نہیں ہے۔ کسی نے خواب میں دیکھا، ایک صاحب نے بنا لیا رودرپور میں۔ میں نے پوچھا کیوں بنایا؟ بولے وہ مجھے بشارت ہوئی تھی، بشارت، میں نے خواب میں دیکھا۔ میں نے کہا تو نے کبھی خواب میں یہ نہیں دیکھا کہ چھت پہ سے کود جا، تو کودتا تیری ٹانگیں ٹوٹ جاتی؟ تجھے بشارت یہی ہوئی؟ یہ بشارت نہیں ہوئی 2 بیگھے زمین تو مدرسے کو دے دے یا مسجد کو دے دے؟ تجھے یہ بشارت نہیں ہوئی کہ 5 وقت کی نماز پڑھے؟ تجھے یہ بشارت نہیں ہوئی غریبوں کی بچیوں کی مدد کرے؟
تجھے یہ بشارت نہیں ہوئی کہ لوگوں کے کام میں آ جائے؟ بشارت اگر ہوئی تو مزار بنانے کی. کب بی بی نے قوم میں دیکھا 9 گز والے میاں ہے یہاں پہ، نپائی بھی ہو گئی صاحب. اگر مان لو مسئلہ سنو پہلے، مان لو اگر کسی نے خواب میں دیکھ ہی لیا، چلو تھوڑی دیر کے لیے مان لو، اگر کسی نے خواب میں دیکھ لیا تمہارے لفظوں میں بشارت ہو گئی اور اس نے اپنے گھر میں خواب کی بنا پر مزار بنا لیا، تو اب مفتیان کرام سے پوچھو، پوری دنیا کے مفتیوں سے مسئلہ پوچھ لو، اگر غلط ثابت ہو جائے تو مجھے پکڑ لینا. اب پوچھو وہاں پہ مزار نہیں تھا، وہاں پہ کوئی دفن بھی نہیں ہوا، اور اگر کسی نے خواب میں دیکھ لیا اور خواب کی بنا پر اگر اس نے وہاں پہ مزار بنا دیا، تو ایسے مزار پر مزار سمجھ کے اسے سلام کرنا جائز نہیں ہے، اس پہ چادر چڑھانا جائز نہیں ہے، مزار سمجھ کے قرآن خوانی کرنا جائز نہیں ہے، مزار سمجھ کے وہاں پہ اس پر عرس کرنا جائز نہیں. اس لیے ہمارا اسلام سچا، ہمارا قرآن سچا، ہمارا دین سچا، ہمارا مذہب سچا، ہمارا اسلام سچا، اور اسلام کو ماننے والا مسلمان سچا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت اچھا. سمجھ میں آ گئی بات؟ یار پتہ نہیں لوگ کیسے، اسی وجہ سے لوگ ہم پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں. اب کرتوت یہ لوگ کرتے ہیں اور بھگتنا ہمیں پڑتا. کوئی مولانا چاہے وہ بریلی سے تعلق رکھنے والا ہم جیسا رضوی، کوئی مولانا یہ نہیں کہہ سکتا کہ عورتوں کا مزارات پر جانا جائز ہے. کسی نے کتاب میں نہیں لکھا ہے، اور ہم تو کھل کے بولتے ہیں. تقریریں سنی ہماری کتنا کھل کے بولتے ہیں، دوسرے لوگ اتنا کھل کے نہیں بولتے اتنا ہم لوگ بولتے ہیں، مگر پھر بھی انگلیاں ہم پہ اٹھائی جاتی. ہمارے پاس سعودی عرب سے کوئی اگر عورت تھی، وہ پاگل بے ہوش یا اس پہ کیا اثر تھا، بس بال کھولے اس نے اور جھومنا اور مزار پہ سجدہ ٹیکے پڑی ہے، پٹک رہی ہے. اس نے اتنی کلپ بنا لی اور کلپ بنا کے سعودی عرب بھیج دی کہ دیکھو یہ پوجا جا رہا ہے، سجدے کیے جا رہے ہیں، اور اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز نہیں. اب وہاں سے ہم لوگ جو لوگ کام کر رہے ہیں، جو جانتے ہیں کہ سید صاحب کی تقریر ہوتی، تو وہ لوگ ہمارے پاس کلپ بھیجتے ہیں، حضرت یہ دیکھیے صرف اتنی بنا لی اس نے. اب بتائیے کیا ہوگا؟ ہم لوگوں کو جواب دینا پڑتا ہے. حالانکہ ہم نے جواب ایسے ایسے دیے کہ ان کے دانت کھٹے کر دیے. سجدہ، انہوں نے کہا سجدہ کرنا، ہم نے کہا جانتے ہو سجدے میں کتنی چیزوں کا ٹکنا ضروری ہے؟ سجدے میں 7 چیزوں کا ٹکنا ضروری ہے، 7 چیزوں کا. اور اس کے لیے کچھ شرائط ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ اس کا منہ قبلے کو ہو، کعبے کو ہو، اور دوسرا یہ اس کے 7 چیزوں کا ٹکنا ضروری ہے. 7 چیزیں کون کون سی ہے؟ یہ دونوں پاؤں، یہ انگوٹھا اور اس کی برابر والی انگلی، ان کا پیٹ، گھٹنا 4 ہو گئے، ہاتھ 6 ہو گئے، اور یہ پیشانی اور ماتھا، ناک اور پیشانی یہ ایک ہی ہے، کیونکہ ایک ہی ہڈی میں ایک ساتھ ہیں. کتنی ہو گئے بولو؟ یہ 7 چیزیں. تب سجدہ مانا جائے گا. تب اگر تم نماز پڑھ رہے ہو، تمہاری ناک نہیں ٹک رہی ہے، کسی عالم سے فتویٰ لے، اس کا سجدہ نہیں مانا جائے گا. کتنے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہے، پاؤں ٹانگے پڑے ایسے جیسے ترازو تول لیا ہے، اور نیت باندھے گا توبہ توبہ، پیچھے رہے گا اللہ ایسے جھک رہا، پھر مارے گا یوں کر گیا ایسے. یہ نیت باندھ رہا ہے.
ڈھنگ نہیں، 40 سال کا ہوگا، 50، وضو بنانے کا ڈھنگ نہیں صاحب. اس پہ مسجد کے وضو خانے وضو بنائے گا، منہ پہ پھر پھر پورا بھگو لے گا، یہ بھی برار والے کو بھی. اور مسا حضرت مسا پتہ ہی نہیں ہے ہوتا کیا. پانی لے گا تو یہاں سے شروع کرے گا، یہ مسا ہے یا پچ پچانے کی مشین ہے یہ تیری؟ تو پھر لوگ کم آتے ہیں. مگر اعلیٰ حضرت نے کیا کہا؟ اگر اجازت ہو تو پڑھوں. ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو. کیا بات. ان کے چاہنے والے کیسے ہی غم میں ہو، کچھ بھی ہو، پھر کیا کرتے ہیں؟ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو. کیا بات ہے. ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو. اور جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں. اور جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. اور جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا. محبت سے کہیں یا رسول اللہ. ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا. اور تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں. تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں. نماز اللہ کے گھر میں پڑھا کرو. نماز کہاں پڑھے کرے بولو؟ اور سلام اللہ کے ولیوں کے دربار میں کیا کرو. اگر کوئی خالی نمازیں پڑھتا رہے اور اللہ کے ولیوں سے چڑھتا ہے تو اس کی نماز کا کوئی بھروسہ. اور اگر کوئی خالی اللہ کے ولیوں پہ چکر لگا رہا ہے اور نمازیں بھی نہیں پڑھ رہا تب بھی بیکار. تب بھی نماز اللہ کے گھر میں اور سلام
اللہ والوں کے در پہ اپنے علاقے کے ایک ولی کی بات بتاؤں. آپ نے سوار کا نام سنا ہوگا، اس کے آگے کو جائیے کھوت شریف کا نام سنا ہوگا. وہاں پر ایک اللہ والے آرام فرمائے جن کا نام بیرنگ شاہ ولی. کیا نام ہے جن کا بولو پیارے؟ بیرنگ شاہ ولی. ایک شخص دڑیال کا رہنے والا، دڑیال کا بھی نام سنا ہوگا. کہاں کا رہنے والا بولو؟ دڑیال کا رہنے والا، مگر اللہ والوں سے بڑی محبت کرتا تھا. بیرنگ شاہ ولی کی بارگاہ میں مزار شریف پر پہنچ گیا. اللہ روزانہ بی بی روٹی بنا کر کے دے دیا کرتی تھی. جاؤ مزدوری کو چلے جاؤ، مگر وہ روٹی بھوکوں کو کھلا دیا کرتا تھا اور اللہ والے کی بارگاہ میں جھاڑو دیا کرتا تھا اور کہتا تھا بابا اب تو تمہیں ہی سنبھالنا ہے. کیا کرنا بولو؟ اب تو تمہیں ہی سنبھالنا اور آپ کو انہیں سنبھالنا ہے. اگر یہ سنبھل گئے تو دنیا سنبھل گئی. اللہ کوئی پتہ نہیں کب بگڑ جائے. توجہ میری طرف. اب روزانہ جھاڑو مار کر کے کہتے تھے بابا. اب بیوی کہتی تھی کچھ ملا نہیں، کا اکٹھا ہو رہا ہے، ایک دم ملے گا. بیٹی جوان تھی، وہ کہنے لگی، بھورا کی بیوی سے کہنے لگی. اس شخص کا نام بھورا تھا نا، اور ہمارے یہاں گاؤں میں نام بھی ایسے ہی ہوتے ہیں. اگر کوئی کالا پیدا ہو جائے تو کلوا، گورا پیدا ہو جائے تو بھورا. یہ تو دادیاں نام رکھتی ہیں نا. اتوار کے دن پیدا ہو جائے اتواری، پیر کے دن پیرا، منگل کے دن منگلا، بدھ کے دن بدھا، جمعرات کو جمعراتی، شبراتی، خیراتی، جمعے کو جمعہ اور حج کریے حاجی جمعہ. یار ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، کیا سنیچر کے دن آج تک کوئی پیدا نہیں ہوا؟ تم نے نام سنا عالی جناب محترم سنیچر آ رہے ہیں؟ نہیں سنا نا. لیکن میری طرف ذرا توجہ تو غور کرو، بات نکل نہ جائے. وہ بھورا روزانہ جاتے تھے، جھاڑو مار کر چلے آتے تھے. بیوی روٹی اور سبزی دیا کرتی تھی، جو بھی راستے میں بھوکا ملتا تھا اس کو کھلا دیا کرتے تھے. اور بابا کے یہاں جھاڑو مارنے کے بعد کہتے تھے بیٹی جوان شادی بھی ہونی ہے. بھورا کی بیوی کہتی تھی، کہا کرتی تھی، بولو کب کو روپیے پیسے ملیں گے. جب ٹائم ہو گیا رشتہ نہیں آتا. بھورا کی بیوی کو پتہ چل گیا، کسی نے کہہ دیا یہ اللہ والے کے یہاں پہ جھاڑو مارتا ہے. مگر بیوی بھی بہت اللہ والوں کو چاہتی تھی. کہنے لگی مجھے پتہ چل گیا تم کون سی دربار میں کام کرنے جاتے ہو، اگر وہاں سے نظر کرم ہو گئی تو بیڑا پار ہے. اب بیٹھو صحیح کہہ رہے ہیں، ان کا منہ بھی پتہ نہیں کیسے بند ہوگا. اور میں بد دعا بھی نہیں کر سکتا. ایک مرتبہ موٹر سائیکل بہت پھٹ پھٹ کر کے لڑکے چلاتے ہیں نا، وہ جا رہے، میں نے کہا اتنی پھٹ پھٹ کر رہا ہوں پنچر ہو گیا تو جیسے آ گیا تو پنچر ہی ہو گیا. تو ڈر کے مارے جلدی کچھ بولتے بھی نہیں کہ یہ بھی نہیں کہتے تھے اللہ ان کا منہ بند کر دے کہ انتقال ہی ہو گیا تو. ایسا نہیں کر سکتے نا، ایسا کسی کے لیے برا مت سوچو. اچھا ڈر گئے تھے، کہہ رہے نعرہ نہیں لگائیں گے، مطلب مرنے سے یہ بھی ڈر رہے لگ رہا. چلو بیٹا حساب سے
اب وہ اللہ والے کی بارگاہ میں پورا روزانہ جاتا ہے، بیوی کے سامنے شام کو آئے، بیوی کہنے لگی ہے جی سنو، مجھے معلوم ہے کہاں جاتے ہو، پتہ چل گیا، مگر ان اللہ والے کی بارگاہ میں رکھ دینا، بابا بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ اللہ، اب جب وہاں پر پہنچے میری طرف ذرا توجہ رکھنا، اور ان کا سلسلہ بھی بتا دوں، حافظ شاہ جمال اللہ سے، حافظ شاہ جمال اللہ کے خلیفہ شاہ درگاہی محبوب الہی، ان کے خلیفہ شاہ احمد علی شاہ بھٹپور شریف میں، اور یہ بیرنگ شاہ، اب میں نے وہ بھی چھوڑ دیا راستہ، بہت بڑے پائے کے بزرگ۔ اب وہ اللہ والے کی بارگاہ میں گئے اور کہنے لگے بیرنگ شاہ ولی سے، بولے بابا بیٹی کا رشتہ نہیں، روزانہ جھاڑو مار رہا، جھاڑو، کسی نے کہہ دیا رے یہ تو 1 روپے کا کام نہیں کر سکتا، لڑو مت، میری طرف توجہ دو، آ رہی کرسی، یہ تو 1 روپے کا کام نہیں کر سکتا، یہ تو خالی جھاڑو مارتا ہے، جا کر کے رونے لگا، دربار میں بیٹھ کے رونے لگا۔ اللہ والے کی نظر کرم ہوئی، پوچھا کیا بات ہے، پورا بولو، کہنے لگا حضور بیٹی کی شادی ہونی ہے، 1 چونی بھی نہیں ہے، روپیہ بھی نہیں ہے، کہا جاؤ پرسوں کو تمہاری بیٹی کے رشتے والے آ جائیں گے، رشتے والے آ گئے، رشتہ ہو گیا۔ اب کہنے لگا سرکار کون سی تاریخ رکھی جائے گی، کہا 17 تاریخ رکھ دو، 17 تاریخ رکھ دی گئی۔ اب کہنے لگا سرکار 8 دن شادی کے، کچھ بھی انتظام نہیں ہے، میں کیا کروں؟ وہ کہنے لگے اللہ والے بولے پورا تیرے گھر پہ جو کھانا ہو وہ لے آنا، ان بزرگوں سے پوچھو، یہ تو بزرگ ہے ہی نہیں، ان میں سے کوئی ہو بوڑھے ہو تو ان سے پوچھو۔ پہلے شادیوں میں شکرانہ چلتا تھا، مٹی کی پلیٹیں چلتی تھی، اس میں چاول اور شکر اور گھی لوٹے کی ٹٹنی سے ڈالا جاتا تھا۔ اللہ اللہ جیسے ہی معاملہ آگے بڑھا، انہوں نے کہا لے آؤ کتنی کھانڈ تمہارے پاس، یعنی پسی ہوئی شکر ہے، وہ تھوڑے سے چاول غریب کے، یا اللہ والے کی نظر کرم بتا رہا ہوں، تھوڑے سے چاول اور تھوڑی سی شکر پسی ہوئی بورا جس کو بولتے وہ لے آیا، اور تھوڑا سا گھی لے آیا۔ اس اللہ والے نے کہا تھوڑا اپنا کپڑا دے دیا، دعا کر دی، کا چاہو اس کے اوپر ڈھک دینا، اور جتنی چاہو دعوت کر دو۔ پورا بھی پورا تھا، جب خود شریف سے چلا تو 1 نہیں بلکہ 7 گاؤں پڑے، سب میں دعوت کرتا چلا گیا۔ ابھی تو وعدہ کیا تم 7 گاؤں میں دعوت۔ اب لوگ کہنے لگے یار 2 ہی باتیں ہیں، یا تو بھورا کی ہٹ گئی ان کی طرح، یا پھر بھورا کے کوئی مال ہاتھ آ گیا۔ 7 گاؤں اور ان کے گاؤں میں بھی دعوت۔ اب بی بی کے فکر بولیے جی ادھر آؤ، یہ تو بتاؤ تم نے دعوت کیوں کر دی، گھر میں تو اتنا جو سامان ہے۔ بولے میں کیا کروں، مجھ سے تو پیر صاحب نے کہا تھا۔ آج کی بیوی ہوتی تو جھاڑو لے کے کھڑی ہو جاتی، کہتی تجھے بھی دیکھ لوں گی اور تیرے پیر کو بھی دیکھ لوں گی۔ آج کی اگر ہوتی تو وہ کہنے لگی تب تو تم نے کم دعوت کی ہے، بلکہ 14 میں کر دو، ہم نہیں جانے پیر جانے۔ تو نے پی پیالوں سے، میں نے پی نگاہوں سے۔ ذرا پیار سے بولو تو اٹھاتا ہوں میں شعر کو۔ تو نے پی پیالوں سے، میں نے پی نگاہوں سے،
فرق ہے بہت ساقی میرے تیرے پینے میں، فرق ہے بہت ساقی میرے تیرے پینے میں، یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں، یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں، اور جسم ہو کہیں اپنا دل تو ہے مدینے میں، اور جسم ہو کہیں اپنا دل تو ہے مدینے میں، یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں۔ اب اس نے 7 گاؤں میں دعوت کر دی، سارے لوگ دیکھنے لگے اور کہنے لگے یا تو بورا کے ہٹ گئی یا پھر مال ہاتھ آ گیا، لیکن ادھر اللہ کے ولی نے کہہ دیا تبورا کپڑا مت ہٹانا۔ سارے لوگ پہنچ گئے، کچھ تماشا دیکھنے کے لیے پہنچے، کچھ ویسے ہی پہنچے، اور جب پہنچنا تھا تو کہنے لگے دیکھے پورا کہ یہاں پر کیسا کھانا ہوگا، چل رہا کھانا، کپڑا ڈھکا ہوا ہے، نکالا جا رہا ہے، کھلایا جا رہا ہے، سارے لوگ کھاتے جا رہے ہیں، نہ گھی ختم ہوتا ہے، نہ شکر ختم ہوتی ہے، نہ چاول ختم ہوتے ہیں، مگر کہیں سے ایک قلندر آ گیا، ایک فقیر آ گیا، اس نے دیکھا تو اس نے اپنا پیالہ نکالا، نکالنے کے بعد کہا لے میں میرے چاول میرے پیالے میں رکھ دے، وہ چاول رکھ دیے، کا شکر بھی رکھ دے، پورا رکھ دی، کا گھی لوٹ دے۔ اب لوٹے کی ٹٹنوں سے گھی لوٹا جا رہا مگر پیالہ نہیں بھرتا، کئی لوٹے اس میں آ گیا، پیالہ نہیں بھرتا۔ اب لوگ دیکھنے لگے کہ پورا کا گھی ختم ہو جائے گا، پورا نے دیکھا اب تو بے عزتی ہو جائے گی، برات نے ابھی کالا نہیں کھایا، آنگن میں کھڑے ہو کر کے اس نے پکارا او میرے پیر آپ عزت بچا لو، عزت بچا لو۔ جیسے ہی پکارا بیرن شاہ علی المدد المدد المدد، جب آنکھ میچ کے پکارا تو دیکھا بیرنگ شاہ ولی سامنے کھڑے ہیں، کہا کیا بات ہے؟ کہنے لگا حضور ایسے ایسے معاملہ ہے، پتہ نہیں اس فقیر کا پیالہ یا ناکا ہے، یہ پیالہ بھرتا ہی نہیں ہے، کئی بالٹی کئی لوٹے گھی آ گیا، بیرنگ شاہ ولی نے لوٹا اپنے ہاتھ میں لے لیا اور اس فقیر کو لوٹنے لگے، گھنٹوں گزر گئے لوٹتے لوٹتے، نہ تو پیالہ بھرتا ہے نہ لوٹے کا ختم ہوتا ہے، سارے لوگوں نے اپنا کھانا چھوڑ دیا اور دیکھنے لگے آج تو فقیروں کی ٹکر ہے۔ جب اتنا ہونے لگا گھنٹوں گزر گئے تو نیچے والا قلندر کہنے لگا اگر صبح تک لوٹو گے تب بھی یہ پیالہ نہیں بھرے گا۔ بیرنگ شاہ ولی بولے مجھ پہ بھی غوث اعظم کی اولاد کا فیضان ہے، اگر قیامت تک لوٹتا رہوں گا تو میرے لوٹے کی ٹٹنی کی دھار بھی ختم نہیں ہوگی۔
بڑے خوش قسمت ہو، شادی کے موقع پر اللہ و رسول کا ذکر کر رہے ہو، ورنہ باز وہ ننگا ناچ ناچا جاتا ہے۔ اب تو نا وہ بلا لیتی ہیں ناچنے والی عورتیں، نچنیاں، جانتے ہو کیا؟ نچنیے، اور اب تو نچنیے ہاتھ نہیں آ رہے نا، تو آدمی گیندے اوندے رکھ کے وہی ناچ، ہاں وہی ناچ لیتے ہیں۔ لیکن پیارو اپنے مشن سے مت ہٹنا، انشاءاللہ بزرگوں کا فیضان رہے گا، کیونکہ ہم ہر حال میں ہمیں جو کچھ بھی ملا ہے وہ آقا کے صدقے میں ملا۔ تبھی تو بریلی کے امام بولے لا برب الغرش، جس کو جو ملا ان سے ملا۔ ہمیں جو کچھ ملا کن سے ملا؟ آقا کے صدقے۔ لا برب الغرش، جس کو جو ملا ان سے ملا۔ لا برب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، اور بٹتی ہے کونین میں نعمتی رسول اللہ کی، اور بٹتی ہے کونین میں نعمتی رسول اللہ کی، اور ٹوٹ جائیں گے گناہ گاروں کے فوراً قید و بند، اور حشر کو کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی۔ ایک لفظ آپ نے دیکھا ہوگا کارڈ پہ بھی لکھا ہوا اور ویسے بولا جاتا اس پہ بھی، شادی خانہ آبادی لکھا جاتا نا، کارڈ پہ بھی لکھتے ویسے بولتے شادی خانہ آبادی۔ اس کا مطلب آج میں بتاؤں گا۔ شادی کا مطلب جانتے ہیں، خانہ فارسی کا لفظ، اس کے معنی آتے ہیں گھر، بیت ہاؤس، کیا معنی اس کے؟ گھر۔ اور آبادی مطلب اب آپ سمجھ ہی رہے ہیں، جس میں رونق ہو، مطلب شادی کا وہ دن ہے جس میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوں، شادی خانہ آبادی۔ اس جملے کو دیکھنا اور میری ایک بات پر توجہ رکھنا، ایک بات جو میں بہت ایک ذہن کو چھوتی ہوئی نظر آئی۔ ہمارے یہاں نا مسلمانوں میں ہم اور آپ کپڑے خریدتے، ماشاءاللہ یہ کشمیری شال مجھے پیش کیے، آپ لوگ بھی کپڑے خریدتے ہیں تو اچھے اپنے اعتبار سے جو جس کو پسند ہوتے ہیں خریدتے ہیں، مگر مسلمان صرف دو چیز بڑی سستی خریدتے ہیں، سستی سے سستی۔ بتاؤں کون سی؟ اگر اجازت ہے، ساری چیزیں کہ مہنگی سے مہنگی میں موبائل مل جائے، پہلے یہ ہے تو اب اور اونچا ہو جائے، اب اور اونچا ہو جائے، اور اونچا، مطلب ایسے گاڑی پہلے چھوٹی تھی تو اور بڑی اور بڑی، مطلب اس میں، لیکن دو چیز سستی سے سستی، سستی سے سستی۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک ہے مسجد کا امام، اور دوسرا قربانی کا بکرا، قربانی کا جانور، سب سے سستا۔ تم نے دیکھا ہوگا، یہ نہیں سوچیں گے کہ ہم کوالٹی دیکھیں کس کے اندر ہے، بھائی تم خالی داڑھی دیکھ لو، ٹوپی دیکھ لو، کپڑے دیکھ لو، سمجھ لو مولانا، مگر ایک ڈاکٹر ویسے ہی ہوتا ہے اور ایک MBBS ڈاکٹر ہوتا ہے، فرق ہوگا نا دونوں میں؟ بولو فرق ہوگا نہیں ہوگا؟ آپ لوگ صرف چہرہ مہرہ دیکھ سکتے ہو، مگر اس کے اندر کی کوالٹی، اور نماز کا تعلق کس سے؟ کوالٹی سے۔ اللہ فرماتا
جس سے تمہاری آخرت کی کھیتی سنورتی ہے اس پر کسی کی توجہ نہیں. میں نے بڑی اس سے کہہ رہا ہوں حضرت برائی سے ہٹ کے جانا ہوتا ہے ہندوستان میں. آپ لوگ مجھے جانتے ہیں, اللہ مجھے غرور تکبر گھمنڈ ریا سے بچائے. کئی جگہ ایسی نماز پڑھی کہ سچ میں مجھے نماز دوبارہ پڑھنی پڑی. نماز دوبارہ اب بہت کئی جگہ ایسی جو مجھے دوبارہ, اور لوگ خوب آرام سے رہ رہے سر, کیونکہ آپ کو پتا بھی نہیں پڑ رہا. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم. سب کی نمازیں ختم, آپ کو پتا بھی نہیں چلا. سب کی نمازیں ختم. اهدنا المستقیم, آپ سمجھے کچھ کا پیارا پڑ رہا ہے, مگر MBBS ڈاکٹر نا اگر سر میں درد ہے تو پٹی پاؤں میں نہیں باندھے گا. وہ پاؤں میں پٹی نہیں باندھے گا. اور جسے پتہ ہی نہیں ہے تم دستوں کی دوا لینے گئے اور اس نے نزلے کی دوا دے دی, کہو میں ڈاکٹر کے پاس سے آیا ہوں. تو سب سے زیادہ سستی انسان دو چیزیں, ایک تو امام, دوسرا قربانی کا بکرا. یہ سوچتا اگر 11,000 یا 15,000 یا 30,000 کی بھینس وغیرہ کوئی جانور مل رہا ہے تو سوچتا 2,000 ذرا بچا کے لے لوں, چاہے عیدگاہ تک بھی لنگڑا کے پہنچے. سمجھے, بکرے اس کی کوک پچکی ہوئی ایسے چل رہا, مگر بچے گلے میں ہاتھ ڈال کے گھماتے پھر قربانی ہوگی اس مرگلے کی. ذرا سوچو, غور کرو, نیکیوں میں اتنا پیچھے, 5 وقت کی نماز کا تمہارا تعلق ہے. اپنا گھر بناتے ہو تو چوائس کا کلر رکھتے ہو, اپنا گھر بناتے ہو ٹائل پتھر اور کولر اے سی پنکھے ساری چیزیں, اور نماز کے معاملات میں تمہیں کوئی بھی وجہ نہیں آ رہی. چلو چلنے دو, 2,000 کا مل جائے, زیادہ میں زیادہ 6,000 کا مل جائے, 8,000 کا مل جائے. اب مجھے بتاؤ, اگر جو MBBS ڈاکٹر ہوگا جس نے اگر ڈھنگ سے پڑھا ہوگا وہ تمہارے یہاں 8-6,000 میں رہ سکتا ہے کیا؟ سوچنے کی بات ہے. اور ایک آدمی کا معاملہ نہیں ہے, یہ پورے گاؤں کا معاملہ ہے, مگر اس پر لوگوں کی توجہ نہیں ہے. ایسے ہی قربانی پر تمہارا گاؤں ہے یہ کھمڑیا شریف, مسلمانوں کا گاؤں ہے, اور مجھے لگتا ہے, میں اندازے سے بتا رہا ہوں کہ گھوما نہیں ہوں, 100 گھر تو ہوں گے, 100 سے زیادہ ہوں گے, 400 گھر مسلمانوں کے, 400 گھر ہوں گے. 400 سے 50 اور کم کر رہو, 300-350 تو ہوں گے, 300 تو ہوں گے ہی پکے میں, اتنے گھر تو ہیں. اور کوئی بھی گھر ایسا نہیں ہوگا جس پہ قربانی واجب نہ ہو اس دور میں, کیونکہ کم سے کم اس کی 1 بیگھہ زمین تو ہوگی, اور جس پہ 1 بیگھہ زمین ہے وہ قربانی کرنے کے لائق ہو جاتا ہے, اس پہ واجب ہو جاتی ہے. اب ذرا 400 گھروں میں دیکھ لیو, مشکل سے تمہارے یہاں 50 ہوتی ہوں گی. یہ بھی میں نے زیادہ کر کے بتا دیا, ہاں زیادہ ہوتی ہے. اچھا میں زیادہ, 400 گھر والے گاؤں میں 20-25 قربانی ہوں. پھر کہتے ہیں یار پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو کون سی ہماری بات بری لگ گئی. اچھا تم یہ تو دیکھو تمہاری اچھی کون سی ہے, کون سا کام کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے بڑھاپے میں حضرت اسماعیل ہوئے, امتحان وہاں سے شروع ہوا. کہا خواب میں ابراہیم
ہماری راہ میں اللہ نے کہا ہماری راہ میں کچھ قربان کرو. 100 اونٹ قربان کر دی. پھر رات میں قربان کرو 100 اونٹ قربان. پھر رات میں 100 اونٹ قربان. اب اونٹ بھی ختم. کہ مولا اب کیا قربان کرے؟ ساری قربانی تو دے دی. کہ جو مال سے زیادہ جس سے تم محبت کرتے ہو اس کی قربانی دو. سمجھ گئے وہ تو بیٹا ہی ہے, وہ تو اولاد ہی ہے. اب بی بی سے کہہ دیا, بی بی کا نام حضرت ہاجرہ, ان سے کہہ دیا ہاجرہ بیٹے کو تیار کر دو, اپنے دوست کی ملاقات کے لیے لے جا رہا ہوں. بیٹے کو تیار کر دیا, بال کاٹ دیے, کا ساتھ میں چھری بھی رکھ دو, رسی بھی رکھ دو. بی بی نے رکھ دی, چلتے چلے جا رہے. اب شیطان برگلانے کے لیے آ گیا اور کہنے لگا او بی بی ہاجرہ, اللہ نے اکلوتا تمہارا بیٹا تمہیں عطا فرمایا اتنی عمر کے بعد, اور وہ بھی ابراہیم علیہ السلام خواب کی بنا پر اپنے بیٹے کو قربان کرنے جا رہے ہیں. کہا نہیں وہ تو دعوت میں لے کے گئے. کہا کوئی رسی اور چھری لے کے جاتا ہے. کہا کیوں کر قربان کریں گے؟ کہا اللہ کا حکم یہی ہے. تو حضرت ہاجرہ کہنے لگی تو ضرور شیطان مردود ہے, اللہ کے حکم میں دیری کر رہا, اللہ کے حکم میں بچانے کے لیے, اللہ کے حکم میں رکھنا ڈالنے کے لیے, تو پھنی لگانے کے لیے. حضرت ہاجرہ کہنے لگی اگر اسماعیل جیسے اللہ تعالیٰ مجھے 1000 بیٹے عطا فرمائے تب بھی میں اللہ کی راہ میں قربان کر دوں. ویسے بہت قربانی ہم نے یہ قربانی دی, ہم نے وہ قربانی. وہاں بھی شیطان کا پنجہ نہیں چلا. اب اس ابراہیم علیہ السلام کے پاس تمہارا بیٹا ہے خواب کی بنا پر, انہوں نے بھی یہی جواب دیا. اب حضرت اسماعیل کے پاس آیا, تمہارے باپ تمہیں کالے جا رہے کہ دعوت میں؟ دعوت میں نہیں, تمہیں قربان کریں گے چھری اور رسی. کہا اچھا, کہا اگر اللہ کی مرضی ہے تو میں بھی راضی. جب اتنا کہا تو کہا بابا یہ کون ہے؟ یہ شیطان ہے ایسے کہہ رہا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کنکریاں اٹھائی, چھوٹے چھوٹے پتھر اٹھائے اور شیطان کے مارے. شیطان بھاگتا ہوا چلا گیا. اللہ تعالیٰ کو یہ عطا اتنی پسند آئی, دنیا کے سارے حاجی حج کو جاتے ہیں تو آج حکم ہوتا ہے, جبکہ وہاں پر شیطان تو نہیں کھڑا مگر حکم ہوتا ہے میرے بندے ابراہیم کی اس عطا کو اپناؤ تبھی تمہارا حج قبول ہوگا. دنیا کے سارے حاجی, آپ گئے ہوگے عمرہ کرنے جو مکہ مدینے گئے انہوں نے دیکھا ہوگا, اب تو خالی تھام پلر ہے جو تو بڑے, اس پہ ہی لوگ مار. مگر آتا ارے یار جب حضرت ابراہیم چھوٹے سے دودھ پیتے تو حضرت اسماعیل, تو حضرت ابراہیم نے اپنی بیوی ہاجرہ اور وہاں چھوڑ دیا تھا. تو جب ایک توشے دان میں کھجورے دے دی, پانی دے دیا تھا, وہ ختم ہو گیا. گرمی آج کے دور کی ختم ہو گیا. اب کیا کریں, نہ کھانے کو نہ پینے کو, یہاں تک کہ نہ کھانے کی وجہ سے نہ پینے کی وجہ سے چھاتی کا دودھ بھی خشک ہو گیا. اب بچے کو کیا پلائیں؟ اب پانی کی تلاش. حضرت اسماعیل رو رہے تھے تو انہوں نے وہاں پہ بچے کو رکھ دیا اور پانی اس پہاڑی پہ چڑھ کے دیکھنے جا رہی تھی کہ دیکھوں کوے کہاں اڑ رہے ہیں, جہاں اڑ رہے ہوں گے وہیں پانی ہے. تو جب پہاڑی اس پہ سے آتی ہے تو نیچے جو گھاٹی آتی ہے نا, تو حضرت اسماعیل کو پیچھے دیکھتی جا رہی ہے. جب گھاٹی میں جائے تو دکھنا بند ہو جائے تو یہاں سے تیز دوڑ کے جاتی ہے. اللہ کو یاد ہے اتنی پسند آئی. حاجی لوگ آج بھی صحیح کرتے تو اتنی جگہ پر دوڑنا ان کے لیے ضروری کر دیا اور دنیا بھر کے حاجیوں کو حکم دے دیا. اب بتاؤ یہ قرآن نہیں پڑھا جا رہا, نماز نہیں پڑھی جا رہی ہے. حضرت ہاجرہ دوڑی لیکن اللہ کو اتنی پسند آئی امت محمدیہ کے لیے ان کی نقل کرنا عبادت بنا دیا.
बोलो बना दिया गया नहीं बना दिया गया? इबादत बना दिया गया, इबादत। अब तो जबकि आप लोग गए हो गए, मैं भी गया हूं, अल्लाह के फजल से जाता ही कई मरतबा गया हूं, तो अभी भी रमजान से पहले गए तो मालूम है बिल्कुल बराबर है। मगर यहाँ ग्रीन लाइट लगी है ऊपर, इधर भी ग्रीन लाइट, यहाँ से यहाँ क्यों दौड़ रहे हैं भाई? कहीं दौड़ना भी इबादत हो, कहीं दौड़ना भी इबादत हो। चलो कहीं दौड़ना भी इबादत है, भागना भी इबादत। वो जबकि औरत को भागने का हुक्म भी नहीं है, हजरत हाजरा दौड़े जबकि औरतें वहीं दौड़े, क्योंकि उनको नमाज तक में जिस्म छुपाने का हुक्म है। औरतें अगर नमाज पढ़ें, औरतें अगर नमाज पढ़े तो मर्द पढ़ते सजदे में जाते तो कोनी ऐसे फैलाते, कोनी फैलाते बैठते समझते, लेकिन औरत को कोनी फैलाने को नहीं, क्योंकि उसका जिस्म अल्लाह ने दिया तो उसको छुपाने ऐसे करके नमाज पढ़ेगी, समझे? मर्द ऐसे करके नियत बांध के सीना निकाल के खड़ा होता, औरत को हुक्म नहीं है। औरत संभाल के ऐसे कमर रख के ऐसे करके नियत बांध के, क्योंकि उसके लिए पर्दा, उसके लिए क्या बोलो पर्दा। औरत की उसी में हया है। मगर आज जरा देख लो, अच्छा शादी होती है, ये बात रोक के यहीं से बताओ, कहीं कुरान और हदीस में इसका जिक्र है कि नहीं कि रिश्ता ढूंढे तो कैसा ढूंढे, तलाशे तो कैसा तलाशे? इसका जिक्र है कि नहीं? कुरान में जिक्र है इसका, लेकिन इशारे मिलते हैं क्या? कुरान ने ये कहा है मर्द औरतों का लिबास है और औरतें मर्दों का लिबास। लिबास हम और आप जो पहने पड़ेंगे, समझे? लिबास है, लिबास का है कि उनका जिस्म छुपाने के लिए। मतलब औरतें किसका लिबास है? बोलो मर्दों का। मर्द किसका? कुरान ने ये क्यों नहीं कहा कि औरतें मर्दों की बीवियां और मर्द औरतों के शौहर? ये भी तो इस आयत में कह सकता है, लेकिन नहीं। लिबास क्यों कहा? इसलिए कहा कि हर एक को इख्तियार है, जब तुम जाओ तो लिबास अपनी आंखों से देखो, समझ रहे मेरी बात? लिबास देख लेना, जैसे हम और आप अपनी बेटी के लिए, अपने बेटे के लिए कहीं मार्केट में लिबास देखने जाते हैं तो उसका कलर भी देखते हैं, कहीं दाग धब्बा तो नहीं है, फटा हुआ तो नहीं है, किसी तरीके की कोई बात तो नहीं है। तुमने कहा कि ये कपड़ा पसंद है साहब, इस कलर का निकाल दो, यही थान। अब वो थान ऐसे करके ही चादर खोली और खोलने के बाद इसमें कोई फाल्ट निकला, कोई दाग धब्बा निकला, कोई कट निकला, तो तुम उसे अपनाओगे? कुरान ने इसीलिए लिबास कहा कि जब तुम लड़के के लिए ना लड़की ढूंढने जाओ तो वो ऐसा ही है जैसे लिबास है। अब दौलत नहीं देखो, चार पहियों की मत देखो, बुलेट मत देखो, बल्कि ये देखो जो लिबास बनेगी उसमें कोई कट तो नहीं, कोई दाग धब्बा तो नहीं, उसमें किसी तरीके का फाल्ट तो नहीं। एक बात और अटकती है यहाँ, वो ये अटकती है, कपड़े को हमने फैला के देख लिया, हमें पता चल गया कहाँ कट है, कहाँ दाग धब्बा है, लेकिन लड़की में कट का कैसे पता चलेगा? क्या लड़की का अगर न खून कट जाए तो उसमें कट है, हाथ कट जाए तो उसमें कट है? नहीं नहीं, बल्कि किससे पूछोगे? इनसे मत पूछो, इनकी बात भी गलत हो सकती है, मेरी बात भी गलत हो सकती है, इनकी भी गलत हो सकती है। तो फिर इस्लाम से पूछो। किससे पूछोगे? बोले इस्लाम से। कौन सा इस्लाम? अगर तुम्हारे गांव में कोई इस्लाम रहता हो तो उसके घर जाके मत पूछना कि इस्लाम तू बता, बल्कि मजहब इस्लाम से, शरीयत मुस्तफा से, कानून मुस्तफा से, जो शरीयत मुस्तफा है, शरीयत मुस्तफा है, कुरान और हदीस के आकाम है, उनसे पूछो, मजहब इस्लाम से पूछो। इस्लाम तू बता, तू बता औरत में कट का क्या मतलब है? तो इस्लाम ये बताता है अगर हाथ कट जाए तो उसमें कट का मतलब नहीं, अगर पाँव कट जाए उसमें कट का मतलब नहीं, कहीं सब्जी काटते हुए या हथेली पे कट हो जाए उसमें कट का मतलब नहीं, बल्कि इस्लाम ये कहता है अगर कोई लड़की बगैर दुपट्टे के घूमती है, इस्लामी एतबार से उसमें कट है। अगर कोई लड़की बगैर आस्तीन का पहनती है, इस्लामी एतबार से कट है। कोई लड़की सीना खुला रखती है, इस्लामी एतबार से कट है। जो लड़की बेपर्दा घूमती है, इस्लामी एतबार से कट है। जो बेहया और फिल्मों के तरीके पर
اب بولو لڑکی کو کیسے، مگر یار یہ تو کہہ لیا نا، اما جو ہے نا، اما برا مت مانیے تو کہ میری تقریر تھوڑی اوپن ہوتی، اما جو ہے نا اما، اس کے بھی نا جب تک اتنی لمبی جھمکی نہ مل جائے نا، کان چر نہ جائے، تو اس منہ پھیلیا کا بھی منہ بند نہیں ہوتا ہے۔ اور جب مل گئے اتنے بڑے لمبے جھمکے نا، کیسی ہے لڑکی تھوڑی ہے کوئی، چاند کا ٹکڑا، چاند کا ٹکڑا۔ اور اگر جہاں کچھ نہیں ملا، منہ بجا بولی میرے بیٹے کا تو نصیب پھوٹ گیا، پتہ نہیں کہاں کم وقتوں میں بھڑ گئی میں، سمجھے؟ اور ویسے ہی کہتے نا، اور ابا کیا کہتے ہیں، ابا بولے دیکھو بھائی، جب لڑکی کا رشتہ لے کے جاتے ہیں نا لڑکے کا، تو ابا کیا کہتے ہیں، دیکھو بھائی مجھے کچھ نہیں چاہیے، خالی تمہاری بس بیٹی چاہیے، بیٹی، کچھ بھی نہیں چاہیے۔ اگر مجھے کچھ لینا ہوتا نا تو وہاں سے رشتہ آ رہا تھا، وہ بولا بولیرو لے لو، وہ بولا اسکارپیو لے لو، وہ بولا بریزا لے لو، وہ بولا کہ یہ لے لو، وہ بولا یہ لے لو۔ میں نے منع کر دیا، میں نے کہا اگر میرے بیٹے کے نصیب میں ہوگی تو مجھے یہاں سے بھی مل جائے گی۔ کر دی پکی، پکی مانگنے کا انداز دیکھو، کچھ بھی نہیں لیا اور سب کچھ مار دیا۔ اور جو رشتہ دیکھنے کے لیے جا رہی ہے وہ بھی پہلے بیوٹی پارلر پہ ہو کے آ رہی ہے۔ بھابھی اگر رشتہ دیکھنے جا رہی ہے تو وہ پہلے بیوٹی پارلر، بہن رشتہ دیکھ رہے ہو، اس سے یہ پوچھو تو رشتہ دیکھنے پسند کرنے جا رہی ہے، کرانے جا رہی ہے؟ ذرا سوچنے کی بات ہے۔ اور اگر شریف لڑکی مل گئی نا، یہاں سے یہاں تک دوپٹہ باندھے ہوئے، یہاں تک پہنے ہوئے، تو ایک دوسرے پھوئی چلا چلا کے نکلے گی، بولی لڑکی سلڑ سلڑ، کپڑے تو پہننے نہیں آتے اس سے۔ اور اگر مل گئی نا وہ چنڈی منڈی، بیوٹی پارلر سے چٹیاں پھینکتی ہوئی، ادھر سے ادھر پٹے لہراتی ہوئی، اور ہینڈ بیگ بولتے گلے میں ڈالے ہوئے، اتنی اونچی ہل، اور آ رہا جاتے اونٹ، سمجھے جھٹکے مارتا ہوا ادھر سے ادھر، سب کا یہ ہے دیکھو لڑکی، بھابھی ہے یہ، چاند کا ٹکڑا آئی ہے، یہ ہے چاند کا ٹکڑا۔ اب جب ہو گئی شادی نا، اب بھائیے نے کہا بتاؤ کون سا سوٹ لو گی، وہ اس نے لا کے دیا، بیچارے نے 1500 یا 2000 جتنے کا بھی لا کے دیا، کیا پسند ہے؟ ایسے کوئی پہن دے آج کل، کوئی چل رہا ہے تو تم نے لا دیا، بیچارہ دوسرا لے، بولے یہ بھی نہیں، تیسرا لائے، بولے یہ بھی نہیں، بولے کون سا لائے، بولے اب میں پسند کروں گی کون سا چلے گا۔ اب بھیا پیچھے، بھابھی آگے، وہ ٹریکٹر یہ ٹرالی، اور کر چاند کا ٹکڑا۔ اب گئی دکاندار، اچھا دکاندار سمجھتے ہیں کہ ان کو کیسے کاٹنا۔ دکاندار بولا اپنے چیلے سے، بولے وہ جو سن 2024 کا نا نیا ڈیزائن جو نکل گیا ہے، نیا اینٹک پیس ہے، وہ دکھا بھابھی کو، میڈم کو۔ ارے وہ اس نے، ارے اس کو پھینک، اس کو پھینک، دیکھ نہیں رہا، آدمی کو دیکھ کے بات کرتے ہیں۔ بولا اندر سے وہ لایا سڑا ہوا نکال کے جو بک نہیں رہا تھا، اور رکھ کے بولا صاحب کمبینیشن بہت پیارا، یہ بھاری والی باندھ دو، ختم، بک گئی، کٹوا دیا تمہیں۔ اور اگر کوئی شریف زادی، کوئی اچھی نماز پڑھنے والی اگر لا دیا تو کہا پوچھا کیسا کہ تمہیں پسند، اگر مٹی پنا دو گے تو میرے لیے ہیرے جواہرات سے افضل ہے۔ ایسی بچیاں تلاشو، مگر کیا کریں لڑکے کا پیٹ ہی نہیں۔ میں نے اکثر تقریروں میں کہا نا، اپنی تقریروں میں، اب تو کبڑے بھی بلٹ مانگ رہے ہیں، ہاں جو ٹیڑے ٹیڑے چل رہے ہیں لہراتے ہوئے، سمجھے سانپ کی طرح لہراتے ہوئے، وہ بھی بلٹ مانگ رہے ہیں، بلٹ، سمجھے؟ اس سے یہ پوچھو کولا ہے تیرا ادھر، اور بلٹ کی گدی ادھر کھائے رکھے گا تو بھائی، مگر چاہیے اس کو بڑے کو بھی۔ توبہ توبہ، حالت پہلے بازاروں میں تم نے دیکھا ہوگا گدھے بکتے تھے، گھوڑے بکتے تھے،
لڑکے والے شادی کے موقع پر اپنے لڑکوں کو بیچ رہے ہیں. 4 لاکھ روپے کی منگنی, 3 لاکھ. اور اب تو نا ابا کے لیے ایکٹیوا آ رہی. ایکٹیوا بولتے اسکوٹی کو, ہو یہی نام ہے نا, تم بتانا کہاں دیکھ رہے ہو. یہ پیسے گننے کے چکر میں یار کیا کہا میں نے بتائی لو. یہ بھی ہندوستان میں, اور ابھی یہ پیسے آنے لگا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. ہاں چلو توجہ رکھو ادھر. اب جو تھی سب اس کا کوئی بھروسہ نہیں, سمجھے. اب مانگ رہے ایکٹیوا. ایسے حالات ہیں. مگر میں پھر کہوں گا قرآن نے کہا ہن لباس لکم وانتم لباس لہم. ایسی لڑکیاں ایسے لڑکے تلاشو جو تمہارے گھر میں جہیز لائیں یا نہ لائیں, مگر سیدہ فاطمہ کی کنیز ضرور لے کے آئیں. مگر آپ لوگوں کے لیے بتاؤں, دیکھو کتنے سیدھے ہو کتنے بھولے ہو. ایک بات بتاؤ, اگر مائک والو کہاں ہے, یہ تمہارا مائک کوئی چرا کے لے جائے, سنبھل کے رکھی ہو, کہہ دیا میں نے, اگر چرا کے لے جائے تو بتاؤ تم اسے انعام دو گے؟ نہیں دے سکتے نا. کوئی کسی کی کرسی لے جائے, موٹر سائیکل, چور کو انعام دو گے؟ پکڑوا دو گے یا پردھان جی کے پاس لے کے جاؤ گے, اس پہ ڈنڈ ڈالو گے, ڈنڈ نہیں اس سے وہ چیز دلواؤ گے, یا پھر تھانے کچہری ہو جائے گی. بولو ہے کہ نہیں؟ مگر کتنے سیدھے ہو کتنے بھولے ہو. تم ہو آج کل چور کو انعام دینے لگے. چوروں کو انعام کہو گے ہم نے تو دیا نہیں. تمہارے کم سے کم اس مجمع میں 10 لوگوں کی شادی ہو گئی, تو شادی والے دن کیا تمہارے جوتے نہیں چرے؟ ارے بولتے کیوں نہیں؟ جوتے چرے نہیں چرے؟ چوری تو چوری ہے. جوتے چرے ہیں تو تم نے چور کو پکڑوایا پولیس سے, لٹ پھیرا اس پہ, چور کو انعام دیا کہ نہیں دیا؟ ارے جوتے چر گئے, وہ چھوٹی سالی ہے, سالے نے چرا. بولنے میں ہم سب تمہارے چرے نہیں ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے, یہ بھی محفوظ ہے. لیکن سنو, جب جوتے چرے تو اب چور سے پوچھا جا رہا ہے تیری ڈیمانڈ کیا بول, تیری مانگ کیا بول. اس نے مانگا 10,000, یہ بولے 8, 10, 8. کسی میں جھگڑا. ایک بزرگ آ گئے, چچا میاں سیدھے سادھے, بولے ہاں کیا بات ہے؟ بولے ایسے سے بات ہے. بولے ایسا کرو 9 میں فیصلہ کر لو. وہ تو بولے 9 دو, دولہا میاں بولے دو, ان کا حق ہے وہ تو. جب اتنا کہا 9 میں فیصلہ کر دو, ان چچا میاں نے کہا کہ حق ہے حق. ان چچا میاں سے یہ پوچھو چور کا حق جانتے ہو کیا؟ چور اور چورنی کے ہاتھ کاٹو. السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما. یہ حکم ہے, لیکن کیوں؟ ہمارے رسم دیکھو دے دیے. اتنے میں دولہا میاں کے ابا آ گئے, بولے کیا بات ہے؟ بولے ایسے ایسے. دولہا میاں کے ابا بولے نہیں, 9,000 نہیں, پورے 10,000 دیے جائیں گے, پورے 10,000. کیوں؟ اس لیے بیٹے کی خوشی کا دن. نہیں دیے, دے دیے. بیٹھے دلہن کو لے کر کے کار میں, بچوں نے کار گھیر لی, لاؤ ہمارا حق. تم نے فون کیا تھانے کو, آ جاؤ, اگروادیوں نے کار گھیر لی ہماری. تم نے وہاں بھی 10,000 دے دیے. 8, 9 میں جھگڑا ہو رہا تھا, 10 دے. بولے نہیں جو بیٹے کی خوشی کا دن ہے. مگر ایمانداری سے دیکھنا. اب آتا ہے نکاح کا نمبر. امام صاحب نے نکاح پڑھایا. امام صاحب سے کہا تم بولو. امام صاحب بولے 10,000. اور جب اتنا کیا 10,000, تو دولہا میاں کے ابا کے تن بدن میں آگ لگ گئی. بولے 10 کہیں چل رہا ہے کیا؟ ارے امام کا دماغ خراب ہے. امام کا نہیں, دماغ تمہارا خراب ہے. تم نے چوروں کو دے دیے, ڈکیتوں کو دے دیے, اور جب تمہاری مسجد میں نماز پڑھا رہا جو حافظ قرآن ہے, وہاں پہ تمہاری خوشی کہاں گئی؟ وہاں کیوں مر گئے؟ وہاں پہ کیوں موت آ گئی؟ لیکن یہ مزاج بن چکا, چوروں کو دے دیے, ڈکوروں کو دے دیے, لٹیروں کو دے دیے, آتشبازی چھوڑ دی, ویڈیو بنانے والوں کو دے دیے, سارے لوگوں کو دے دیے.
अगर इमाम का नंबर आ जाता है, इमाम का नंबर अगर 10,000 मांग ले तो फौरन सदर साहब को तलब किया जाता है, इन्हें मस्जिद से निकालो। कितने इमामों को निकाल दिया जाता, वरना गांव में वो अकेला पंचायत डाल देता है। मुझे कह लेने दिया जाए, कब तक इमामों को निकालते रहोगे? कौन अपने बच्चों को पढ़ाएगा? तुम्हें चोरों को देते हुए शर्म नहीं आई? तुम्हें डकैतों को देते हुए शर्म नहीं आई? तुमने इमाम पर झगड़ा फैला दिया। बोलो है कि नहीं है? नौजवानों, तुम्हें अपना मिजाज बदलना होगा, अपना तरीका बदलना होगा। अब ये नौजवान उठ के आए हैं, वो वक्त अब नहीं है, हमें दिखाना होगा। अगर 10,000 हम जूती चुराई के, जब तक 1 रुपये का सवाब नहीं है, बिल्कुल नाजायज जा रहे, और इमाम को अगर दे देते तो तुम्हें सवाब मिलता। अब नौजवानों को मैदान में निकलना होगा। अगर हमें इमाम रखना होगा तो मस्जिद में अच्छी क्वालिटी का, अच्छा नमाज पढ़ाने वाला, चाहे उसकी तनख्वाह ज्यादा हो, हमें रखना होगा। कुर्बानी का जानवर अगर खरीदना होगा तो ऐसा खरीदना होगा तो तुम्हें देखते हुए भी तुम्हारा दिल। वरना कहां, इस तरफ ध्यान ही नहीं, इस तरफ तवज्जो ही नहीं है। अपने बच्चों को पढ़ाओ। आज मुबारकबाद के लायक हैं शादी वाले। उनके अब्बा का क्या नाम? मोहम्मद आसिफ है। अरे इनसे हमारी मुलाकात है। हाँ माशाल्लाह, अच्छे। हाँ, इनसे हमारी मुलाकात है। और मोहम्मद वाजिद से उसमें गए थे। आपके गांव क्या गांव है? पहाड़ पर वहाँ तकरीर करने गया। मैंने मस्जिद पे तकरीर, माशाल्लाह मस्जिद तैयार हो गई नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद शानदार तैयार हो गई। वहाँ मस्जिद का प्रोग्राम था, मैंने बयान, और लोगों ने जैसे मैं कहता गया कुछ वैसे लोग नवाजते गए। तो तुमसे पैगाम है, एक तो शादियों से नाच गाने खेल कूद ये खुराफाते ख़त्म करो, क्योंकि ये ऐसा गुनाह है, सिर्फ अपने ही नहीं है, हमारी बहन बेटियां भी देख रही हैं, सारे लोग देख रहे हैं। बोले है कि नहीं? दूसरी बात यह है, अपनी मस्जिद का इमाम, यार एक वो होता है ना मजदूर, कोई भी कुछ भी काम सीखा हुआ नहीं तो 500 रुपये तो लेते ही लेता नहीं। अब वो रोजाना शाम को आके अपने बच्चों में सोता है। बोलो सोता नहीं? सोता आराम से रात भर सोता, फिर दूसरे दिन रहता। अब 1 महीने में 500 रुपये कमाने वाला 15,000 रुपये, तो यार इसने कुरान याद कर लिया, हाफिज कुरान हो गया, इसने इतना गलत काम कर लिया। फर्नीचर सीखने वाला ज्यादा कमा लेता है, 1 साल में सीख जाता है, 2 साल में अच्छा मिस्त्री होता है, 3 साल में बोलो हो जाता नहीं होता। पेंट करने वाला अच्छा कमा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अल्लाह ताला तुम्हारे बच्चों की खूब कमाइयों में बरकत देता फरमाए। एक मिसाल दे रहा हूँ जरा समझो। लकड़ी का काम करने वाला, कोई भी काम करने वाला, ये इसने कुरान याद कर लिया, हाफिज हो गया, आलिम हो गया, इसने इतना बड़ा गुनाह कर लिया, इतना बुरा काम कर लिया। अब ये मस्जिद में इमामत करेगा तो इसे 8-10 हजार रुपए मिलेंगे। 8-10 हजार में किसका खर्चा हो जाएगा? जरा सोचो। आने वाले दिनों में कौन अपने बच्चों को पढ़ाएगा जब उसका ढंग से खर्चा ही नहीं होगा? उसकी अगर बेटी हो गई 3-4, शादी कैसे करेगा वो? तुमने कभी सोचा इस बात? दीन को घटाने में सबसे बड़ा हाथ हमारा ही है। एक स्कूल की पढ़ाई होती है, एक मदरसे की पढ़ाई, दोनों में आपने फर्क देखा होगा। तुम्हारे बच्चे पढ़ रहे हैं, मेरे भी पढ़ रहे हैं। स्कूल में पढ़ते हैं तो उनका ड्रेस भी होता है, उनका सुबह को नाश्ता होता है, फिर लंच बना करके माँ देती, उनकी ट्यूशन भी लगा दी जाती है, रोजाना आना जाना, और स्कूल की फीस भी है। ये सारी चीजें, और उस पढ़ाई से हमारा कोई ताल्लुक नहीं, सिर्फ दुनिया ही तो मिलती है, उससे दीन नहीं मिलता ना। उससे क्या मिलती है? दुनिया मिलती है। भाई सरकारी सर्विस मिलेगी, सरकारी सर्विस, कहीं मास्टर बन जाएगा, कहीं इंजीनियर बन जाएगा, तो ये सारी चीजें बनने के बाद, ये सारी चीजें बनने के, वो भी रिश्वत दे करके तनख्वाह लगती है। बोलो लगती नहीं लगती? रिश्वत दे करके तनख्वाह लगती है। और मदरसे में बच्चा पढ़े तो उसका ड्रेस होता है, उसका कोर्स आता है, उसके फीस के पैसे जाते हैं, जबकि इससे दीन भी और दुनिया भी। और वहां पर मास्टर अगर पढ़ाने लगे तो 50,000 55,000 मिलेंगे, 60,000, मगर रिश्वत दे के लगेगा। और राशि वल मुर्तशी के अलावा जिंदगी भर रिश्वत का खाता रहेगा।
اور تم نے مدرسوں کی مسجدوں کی اتنی تنخواہ کھٹا رکھی 10,000 8,000، کون اپنے بچوں کو پڑھائے گا؟ تم نے کبھی پردھان کے بچوں کو ایک آدھ دو کو چھوڑ کے حافظ بنتے ہوئے دیکھا؟ عالم بنتے ہوئے دیکھا؟ تم نے کبھی مالدار کے بچوں کو کیوں نہیں دیا؟ اسی لیے کہ اس کے یہ ذہن میں سب کہ مجھے برباد نہیں کرنا. جس کو اللہ نے توفیق دی، دین دیا، بس وہی اپنے بچوں کو پڑھاتا ہے. ورنہ دین کو ڈھانے والے ہم ہوئے یا غیر؟ بتاؤ یار، ذرا سوچنے کی بات ہے. ذرا سوچو، 10,000 میں تم ایمانداری سے بتاؤ، 10,000 میں اگر تمہیں ایک بچے کو رکھ لیتے ہیں نا ہم، خالی کام پہ بھی اگر رکھ لو 10,000 میں، تو گھر 10,000 مل رہا ہے دوسری جگہ دیکھ، کہتے نہیں کہتے؟ اور وہ 10,000 میں 10,000 اچھی مسجدوں میں بتا رہے ہوں میں، ورنہ تو 6 ہے 7 ہے 8 ہے 9 ہے 10 ہے، بولے ہے کہ نہیں؟ 10,000 بھی اچھی مسجدوں میں 8 دن تمہارے گھر رہتا ہے. اس کی بیوی انتظار دیکھتی ہے، بچے انتظار دیکھتے ہیں، سب کے بچے گھومنے ادھر ادھر بیاہ شادی میں جاتے ہیں، اس کے بچے گھر پہ ہیں یا اس کے کہنے ابو تمہارے جمعرات کو آئیں گے، تمہارے ابو جمعرات کو آئیں گے، تبھی جانا بیٹا. سارے جتنے بھی ان کے ارمان ہے سب دبا رہے ہیں، جتنے بھی ارمان ہے سب دبائے جا رہے ہیں. اس کے باوجود بھی جمعرات کو پورا گاؤں ہے، کسی کے یہاں فاتح پڑ گئی، کسی بھائی ایک گھر تو ہے نہیں پورا گاؤں ہے، کسی کے یہاں کچھ پڑ گیا. اگر کسی کے یہاں فاتح پڑ گئی اور امام چلا گیا، اس کے یہاں فاتح نہیں گیا، تو سب سے بڑا مخالف وہی ہو جاتا ہے امام کا. یہ نہیں سوچتا کہ اس کی ضروریات ہے، آج دن سے بیچارہ رہ رہا ہے. ذرا سی ایک فاتح کے اس میں، فاتح تم پڑھ سکتے ہو، فاتح میں پڑھ سکتا ہوں، ہمیں ضروری ہے ٹھیک ہے نا. جب زمین خود جوت رہے ہو، زمین خود کر رہے ہو، گھر پہ صفائی خود کر رہے ہو، تو آخرت کے لیے فاتح یاد نہیں کر سکتے ہو؟ یہ نہیں کر سکتے ہو. مگر نہ، وہ بھی امام پہ ڈال، سب سے بڑا مخالف وہی ہو جاتا ہے. اور جب گھر سے لوٹ کے آتا تو 2 4 کو چڑھا چڑھو کے بس امام کو نکلوانے کی باتیں شروع، نکلوانے کی باتیں شروع. بولو ہوتا نہیں ہوتا ایسا؟ یار کیسے پھر لوگ پڑھائیں گے؟ تم خود بتاؤ کیسے پڑھائیں گے؟ اور اگر نا مالدار کا بچہ اگر پڑھا ہوا ہوتا نا، تو اس کی تو زمین اچھی ہے، اس کے گھر پہ ٹریکٹر سب کچھ ہے، تو پھر وہ دبتا نہیں. مسئلہ بتاتا ڈنڈے کی چوٹ پر، ڈنکے بجاتا، بتاتا نہیں بتاتا. اب غریب ہے، اگر بیچارہ مسئلہ بتا رہا تو مالدار کے یہاں اب اس نے یہ بتا دیا کہ صاحب یہ بھی نہیں کہنے گا کہ جس کے یہاں بینڈ باجے بج رہے ہیں، جس کے یہاں نچنیاں ناچ رہی ہیں، اس کے یہاں کوئی نگاہ پڑھانے نہیں جائے گا. مالدار کو زبردستی لیا گا، نکل مسجد سے، دوسرا لے آؤں گا. تو کی اہمیت رہ گئی؟ اور اگر مالدار کا ہوتا اسے تو نکال سکتا تھا، نکال سکتا، وہ تنخواہ لیتا ہی نہیں، اور فری پڑھاتا، کہتا میں پڑھا رہا ہوں، امام ہوں، عالم ہوں، میرے چکر کا لاؤ. اچھا آدمی ہوتا، مگر کہاں. اس لیے نوجوانوں تم کماؤ، خوب اچھے کماؤ، جو تمہارے کام چل رہے ہیں، بمبئی، دلی، بنگلور، حیدرآباد. میں دبئی تک جاتا ہوں نا تو مجھے لڑکے ملتے کہتے ہیں سید صاحب آپ کی تقریر سنتے موبائل میں، یوں ہوتا توں ہوتا ایسا ہوتا ہے. تو یار دل خوش ہوتا ہے کہ ہمارے علاقے کے لڑکے یہاں تک کماتے ہوئے آ گئے. کماؤ، کمانے کے بعد ان چیزوں پہ دھیان دو. یہ بہت نازک پہلو ہے، اس پہ دھیان دو. اپنی مسجد کے لیے اچھا آدمی، اپنے مدرسے کے لیے اچھا آدمی جو کوالٹی پیدا کرے، جو کیا کرے کوالٹی. اور یہ پیسے سے ہی ہوگی، یہ کس سے ہوگی؟ پیسے سے ہوگی، سمجھے؟ ورنہ تو تم ہر ایک کو لا کر رکھ لو گے. اب وہ آلو اور وہ سب برابر تو ہو نہیں سکتے صاحب، آلو اور بکرا برابر تو ہو نہیں سکتے. آلو کی سبزی اور برابر اس کی سبزی برابر ہو سکتی کیا؟ نہیں ہو سکتی. اور کتنا سمجھا. تو نوجوانوں اس بات پہ رہو گے نا. اور جو لڑکے نا موبائل چلا کر کے خالی نہ کچھ کام کرتے ہیں نہ کچھ، محلوں میں گھوم رہے ہیں، کتے بھونکا رہے ہیں، وہ بھی ناکارہ بیکار. کام کرو، کام کرو، آگے بڑھو. اللہ تعالیٰ ہر ایک کو موقع دیتا آگے بڑھنے کا، سمجھ میں آ رہی؟ اور ایک دوسرے کی مدد کرو، کسی کی بہن بیٹی کی بے عزتی مت چاہو. اپنے ماں باپ کے کہنے سے شادی کرنا، انشاءاللہ زندگی بھر خوش رہو. یہ میری بات لکھی. بزرگوں سے محبت رکھنا، اللہ والوں سے محبت رکھنا، نمازوں کی پابندی کرنا، ہر شیطانی کام سے جتنا ہو سکے بچنا، اور حلال کمانا، حلال کھانا. ایک دوسرے کو گاؤں میں تکلیف مت دینا، کسی کو پولیس وغیرہ ادھر ادھر کے فون کر کے مت پکڑوانا.
جہاں تک ہو سکے اس کی مدد کرنا، سمجھانا، آپس میں غدار مت بننا، ورنہ جھگڑے کرو گے تو 10,000 یہ پولیس کو دیں گے، 10,000 یہ، 20,000 تمہارے ختم ہو جائیں گے، برباد ہوتے جاؤ گے، ایک دوسرے سے نفرت ہوگی. نہیں، محبتیں لاؤ، پیغام لاؤ، چہروں پہ داڑھی، سر پہ ٹوپی، نمازیں پڑھو، پاک صاف رہو، ہر بڑے کی عزت کرو، ماں باپ کی عزت کرو، نمازیوں کی عزت کرو، امام صاحب کی عزت کرو، عالموں کی، اور ہر بڑے کی عزت کرو، ہر بڑے کی. سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہر بڑے کی عزت کرو، ٹھیک ہے. اور کیا کہوں، یہ شادی ماشاءاللہ محمد آصف کہاں ہے؟ اچھا وہ ابھی گئے، ہاں یہاں بیٹھے تھے، ابھی گئے. اصل میں وہ وجہ یہ نا، جو مہمان آ رہے ہیں جا رہے ہیں ان کو بھی دیکھنا پڑا. ہاں ابھی بیٹھے تھے اور باپ بیٹھے. یہ ہے محمد واجد. بہرحال اچھے رہو، برائیوں سے بچو، اچھے لوگوں سے محبت کرو. بولے ایسا کرو گے نا، ایسا کرو گے انشاءاللہ میں تمہارے لیے دل سے دعائیں کروں. اور تمہارے یہاں یار اللہ والے بہت بڑے پائے کے بزرگ ہیں، سمجھو، بہت بڑے پائے کے بزرگ ہیں، ٹھیک ہے. انشاءاللہ میں دل سے دعائیں کرتا ہوں، اللہ مولا اس گاؤں میں بہاریں عطا فرما، اس گاؤں میں برکتیں عطا فرما، ان کو اتنا دے ان کی دنیا اور آخرت دونوں روشن فرما. مولا کریم اس شادی میں خوب خوب برکتیں فرما، رحمتوں کا نزول فرما دے. اے اللہ اگر کوئی بیمار ہو تو شفا دے، ہر پریشانی سے دور فرما دے. میرے ساتھ میں پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. صلاۃ و سلام.